رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو چکا ہے، روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یقیناً، کیونکہ آج عید کا دن ہے، لیکن ابھی رک جائیے، 6 روزے اور باقی ہیں۔ اور یہ 6 روزے جن کو ہم اور آپ شوال کے 6 روزے کہتے ہیں، عید کے مہینے میں 6 روزے اور رکھے جاتے ہیں، اور ان 6 روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ان 6 روزوں کے رکھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، یعنی عید کے بعد 6 روزے رکھ لیے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو یہ 6 روزے جن کو شوال کے 6 روزے کہا جاتا ہے، ان 6 روزوں کے رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے جیسے کہ ہم نے پورے سال روزے دار رہ کر گزارا، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اللہ اجر دیتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے آپ، کتنا اللہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یعنی ہم نیکی کرتے ہیں تو 10 گنا، اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے آپ کتنی نرالی ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے ہمارے بٹھا رکھے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ اور ایک گناہ لکھنے والا فرشتہ۔ نیکی لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے پر امیر ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی لکھنے والا فرشتہ جو امیر ہے فوراً نیکی کو کاؤنٹ کر لیتا ہے، رائٹ کر لیتا ہے نام اعمال میں۔ لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتہ جو کہ ہیڈ ہے اس سے پوچھتا ہے کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو جو اس نے گناہ کیا ہے وہ میں لکھ لوں؟ تو یہ ہیڈ جو فرشتہ ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، بندہ توبہ نہیں کرتا، تو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گناہ لکھ لوں، اس نے توبہ نہیں کی بندے نے ابھی۔ تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تھوڑا سا اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ پھر جب اور ٹائم گزرتا ہے، یہ توبہ نہیں کرتا ہے بندہ، تو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ حضور ابھی بھی اس نے توبہ نہیں کی، اب گناہ لکھ لوں۔ جب 3 بار یہ فرشتہ پوچھتا ہے تو امیر صاحب اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب گناہ لکھ لو۔ لیکن پھر بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو یہ گناہ نام اعمال سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا، لیکن جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ کتنا غفور و رحیم ہے، کتنی مغفرت کرنے والا ہے، اور اس پہ بھی یہ کہ ہم جب توبہ کر لیں تو نام اعمال سے وہ گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور نام اعمال سے بھی ختم اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ فرشتوں تک سے وہ گناہ جو لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اس کے مائنڈ سے بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے، صرف اس کو اللہ جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری عدالتوں سے اگر کوئی باعزت بری بھی ہو جائے تب بھی فائلوں میں یہ لکھا رہتا ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام لگا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ باعزت بری ہو گیا، لیکن گناہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام اعمال سے بھی مٹاتا ہے اور فرشتوں کے مائنڈ سے بھی صاف کر دیتا ہے کہ آخرت میں صرف اللہ جانتا ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تھی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو دیکھیے اللہ ہمیں ایک نیکی پر 10 گنا اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم 30 روزے رکھتے ہیں تو 30 روزوں کو ہم 10 میں جب گڑا کریں گے تو دیکھیں کتنے بنے، 30 × 300 300 دن روزے رکھنے کا ثواب ہمیں 30 روزے رکھنے پر مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیں تو 6 × 60 تو 60 روزے ہی ہو جاتے ہیں، تو 360، اور سال میں چاند کے حساب سے 356 دن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ شوال کے روزے یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، عید کے فوراً بعد آپ رکھ لیں، اور پورے مہینے میں آپ کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور یہ 6 روزے آپ لگاتار چاہیں تو لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ لگاتار ہی رکھیں۔ عید کے بعد آپ کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 6 روزے رکھنے کا ثواب ہے، شوال کے یہ 6 روزے ہیں، ان کا یہ ثواب ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ پورے سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے جو 6 روزے رکھ لے۔ لیکن اگر آپ کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، پہلے سے آپ کے قضا روزے ہیں، رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے، تو آپ پہلے اپنے جو قضا روزے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا
تو شوال کے یہ 6 روزوں کی فضیلت ہے. آپ سے درخواست ہے کہ یہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھیے گا. السلام علیکم.